الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدثنا عمر بن علی حدثنا خالد بن حارث حدثنا حمید عن انس قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غدات باردۃ والمہاجرون والانصار یحفرون الخندق فقال اللہم ان الخیر خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ فاجابہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو کتاب الاحکام کی پہلی حدیث پاک ہے 6912 نمبر کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غدات باردۃ، ایک بار حضور اکرم علیہ السلام ٹھنڈی رات میں صبح صبح باہر تشریف لائے، اور والمہاجرون والانصار یحفرون الخندق، اور مہاجر اور انصار صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ فقال حضور اکرم نے جب دیکھا ٹھنڈی رات ہے، سرد رات ہے، صبح صبح کا وقت ہے اور صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، فقال تو حضور نے فرمایا اللہم ان الخیر خیر الآخرہ۔ حضور نے انصار صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا، صحابیوں بے شک خیر بھلائی آخرت کی بھلائی ہے۔ فرمایا بھلائی اگر سمجھتے ہو کوئی چیز بھلائی کیا ہے تو فرمایا بھلائی آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ پہلی لائن میں تو فرمایا کہ بھلائی آخرت کی بھلائی ہے، اور دوسری لائن میں آقا نے فرمایا کہ مولا انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما، انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت فرما۔ جب یہ بات ہو گئی تو صحابہ نے جب سنا نا، صحابہ کرام نے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں، تو انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ نے جواب کیا دیا، سنیے صحابہ نے جواب دیا فاجابوہ، جواب دیا صحابہ نے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد کے ہاتھ میں بک چکے ہیں۔ یہ جواب تھا، یا رسول اللہ ہم وہ ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، کس پر؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد پر جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں جہاد کے لیے بیچ دیے ہیں، ہم بکے ہوئے لوگ ہیں آپ کے ہاتھ پر، آپ جہاں بھی بولیں گے جو بولیں گے ہم کریں گے۔ یہ بات کب کی تھی، کہاں کی تھی؟ اس کو سننے کے لیے جنگ خندق، دراصل یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق اسلام اور کفر کے بیچ ایک ایسی جنگ جو تاریخ میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ ایسی جنگ کبھی پہلے بھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی نہیں ہوئی، اور اسی جنگ کے بعد پھر اسلام کے خلاف عرب کے کفار کبھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کیے۔ یہاں جو یہ دبے تو پھر الحمدللہ دبتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک دبیں گے۔ کہیں ہلکا پھلکا سر اٹھا لینا، مکمل سر اٹھا لینا نہیں کہلاتا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو الحمدللہ اسلام آج بھی شان شوکت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اور رب نے چاہا تو قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ جنگ خندق جو کئی معاملے میں سب سے الگ تھی نا، آئیے ذہن کو حاضر رکھیے گا تاکہ میں اپنے انداز میں جو کتاب میں ہے وہ ساری بات آپ کو سمجھا سکوں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ سب سے الگ تھلگ کیوں تھی؟ یہ جنگ الگ تھلگ اس لیے بھی تھی کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں یا تو اسلام اور یہودیوں کے بیچ جنگ ہوئی، یا اسلام اور مشرکین کے بیچ جنگ ہوئی، یا اسلام اور قریش کے بیچ جنگ ہوئی. ایسی جنگیں ہوتی تھی اور الگ الگ لڑ کے یہ لوگ تھک چکے تھے، سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ہمارے بس کی بات نہیں. یہودی لڑ کے تھک چکے تھے، قریش لڑ کے تھک چکے تھے، مشرکین لڑ کے تھک چکے تھے کہ نہیں، ان لوگوں کو شکست دینا، ہرانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. جب الگ الگ لڑکے سب سمجھ گئے کہ نہیں ہرا نہیں سکتے، تو انہوں نے ایسی کوئی پلاننگ کی کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، یہود جمع ہو جائیں، مشرکین جمع ہو جائیں، کفار قریش جمع ہو جائیں، سب لوگ اکٹھے ہو گئے. اس لیے کہا جاتا ہے الکفار ملت واحدہ، کفار ایک ہی جماعت ہے. یعنی مسلمانوں کے خلاف کی جب بات ہوتی ہے نا تو سب جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ تاریخ بہت پرانی ہے. اگر آپ دیکھیں آج کا بھی دور دیکھیں، یہودیوں کو اگر دیکھیں تو یہودی اسی خدا کو مانتے جس خدا کو ہم لوگ مانتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جس موسیٰ علیہ السلام کا نام ہم بھی عظمت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہم بھی کفر سمجھتے ہیں. کتنا سمانتا ہے ہمارے بیچ نا. عیسائیوں کو دیکھیں کہ عیسائی بھی خدا اسی کو مانتے جس کو ہم لوگ مانتے ہیں. ہمارے اور یہودی عیسائی کے خدا میں کوئی فرق نہیں ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ہی مانتے ہیں. عیسیٰ کی توہین بھی کفر سمجھتے ہیں. کتنی سمانتا ہیں. لیکن بات کہاں آ کے بگڑ گئی کہ یہود و نصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کو حکم تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی آ جائے تو تمہیں اپنے نبی کو مانتے ہوئے بھی پیغمبر جو ماننا ہے وہ اللہ کے آخری نبی کو ماننا ہے. یہاں وہ فیل ہوئے. جب فیل ہوئے تو اسلام سے خارج ہوئے، اور جب اسلام سے خارج ہوئے لیکن اس بات میں تو سمانتا ہے نا، اللہ کو ماننے میں، نبی کو ماننے میں. لیکن اس کے بعد بھی یہ کھل کر کبھی بھی اسلام کا ساتھ نہیں دیا، مشرکین کا ہی ساتھ دیے. اور یہ کوئی آج کا نہیں، یہ برسوں سے چلے آ رہا کہ انہی کا ہی ساتھ دے رہے ہیں. یہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی دیکھیے. جب جنگ خندق کے لیے مشرکین نے جمع کرنا شروع کیا کہ یہودیوں کو بھی جمع کرو، عیسائیوں کو بھی جمع کرو، قریش کو بھی جمع کرو، سب جمع کرنے کی باری آئی نا، تو یہودی لوگ بھی ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کی ایک جماعت بن کر مشرکین مکہ کے مشرکین سے ملاقات کے لیے گئے. جب ملاقات کے لیے گئے نا تو مشرکین جو بت پرست قوم تھی، اس قوم نے یہودیوں کا استقبال کیا اور یہودیوں کو کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ہم اس کے لیے تب آپ کی بات مانیں گے، تب آپ پر بھروسہ کریں گے جب آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، تب جا کر کے ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے آپ کی بات، آپ دھوکے باز قوم ہو. تو تاریخ میں اتہاس لکھنے والے جو ہے نا وہ بڑی حیرت کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہودیوں کے بھی جو اتہاس لکھنے والے ہیں وہ بھی حیرت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ جو جماعت یہودیوں کی آئی تھی وہ قریش کے مشرکین کو منانے کے لیے بت پرستی بھی کیا تھا، بتوں کے سامنے سر جھکایا، جبکہ ان کے یہاں بھی بت پرستی کی بھی اجازت نہیں، پھر بھی سر جھکایا صرف کس کے لیے؟ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو ان کی گندی تاریخ یہودیوں کی جو ہے نا بہت پرانی ہے. بہرحال یہ جو جنگ لڑی گئی تھی جنگ خندق، اس میں سب جمع ہو گئے تھے، اور سب جمع ہو گئے تھے. ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے اور ہجرت کا 5واں سال تھا. کون سا سال تھا؟ 5واں. یعنی ہجرت کے 5 سال گزر گئے تھے. اب ہجرت کے 5ویں سال میں اسلام اتنا بہت زیادہ پھیل نہیں گیا تھا، مسلمانوں کی تعداد کم ہی تھی. مدینہ ایک چھوٹی بستی تھی. آج بھی مدینہ کوئی بہت بڑی بستی نہیں ہے، تو آپ سوچیں 1400 سال پہلے کتنی بڑی بستی ہوگی. بہت چھوٹی سی بستی تھی. اس چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے یہود مل گئے، عیسائی مل گئے، مشرکین مل گئے، قریش مکہ مل گیا، بڑی تعداد جمع کر لی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے 10 سے 12 ہزار کی فوج جمع کر لی. 10-12 ہزار کی فوج، وہ بھی ہتھیاروں سے لیس. آقا کریم علیہ السلام کو خبر لگی کہ یہ لوگ تو بالکل فیصلہ کرنے کے موڈ میں ہیں، مدینہ پاک کو بالکل اجاڑنے کے تیاری میں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی، کیا کیا جائے. جب صحابہ کی میٹنگ بلائی نا تو اس میں ایک بڑے صحابی تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے صحابی ہیں سلمان فارسی. یہ ایک ایسے صحابی تھے جن کی عمر 400 سال بھی زیادہ تھی. انہوں نے کئی عیسائیوں کا دور دیکھا. پہلے عیسائی تھے
اور عیسائیوں کے کئی بڑے بڑے عالموں سے ان کا رابطہ رہا، بیٹھک رہی، ان کے سامنے رہے، ان کے خانقاہوں میں رہے، یہ مطلب بہت پرانا شخص تھے، اور عیسائیوں کی بہت ساری لڑائی دیکھا تھا انہوں نے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور جب لڑائی ایسی ہو کہ ہماری بستی چھوٹی سی ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے 12,000 کی فوج آ رہی ہے، تو اکٹھے یہ اگر شہر میں داخل ہو گئے تو یہ تو ہمارے شہر کو اکٹھے بہا لے جائیں گے، ان کا ایک ریلا آئے گا تو ہم سب تو ادھر پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارا شہر ویران ہو جائے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ ایک ایسی بستی تھی اس وقت کہ اس بستی کے 3 طرف ایسا تھا کہ جہاں سے لوگ باہر کے نہیں آ سکتے تھے، کچھ کھنڈر تھے، کہیں پر گھنا جنگل تھا، کہیں پر پتھریلی وادیاں تھیں، 3 طرف ایسا تھا کہ وہاں سے کوئی مدینے میں چڑھائی نہیں کر سکتا تھا، بس ایک طرف وہ مدینے کا اتری جانب تھا۔ مدینے میں رہ کر آپ اتر طرف جب دیکھیں گے تو اتر طرف سے ایسا تھا کہ مدینے میں آیا جا سکتا تھا، باقی 3 طرف سے نہیں آیا جا سکتا تھا، ایک طرف سے بس آیا جا سکتا تھا۔ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ 12,000 کی فوج سے آمنا سامنا لڑنے سے بہتر ہے کہ وہ جس طرف سے آنا چاہتے ہیں نا مدینے کے باہر وہاں بہت بڑا خندق کھود دیا جائے۔ یہاں سے شروعات ہوئی جنگ خندق کی، یعنی خندق کھود دیا جائے، خندق مطلب گڈھا، ایک بہت بڑا گڈھا کھود دیں گے اور گہرا بھی ہوگا چوڑا بھی ہوگا، یہ گھوڑا بھی کھدا نہیں پائیں گے، اور گھوڑا بھی نہیں کھدا پائیں گے تو ان کو خندق میں اترنا پڑے گا، اور جب یہ خندق پہ اتریں گے تو ہم لوگ اوپر سے پتھراؤ کریں گے، جب خندق میں اتر کے پھر اوپر چڑھیں گے اس بیچ تو ہمارے پتھراؤ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، یا عقل ہوگی تو خندق میں اتریں گے نہیں۔ ہمارے آقا کو سلمان فارسی کی یہ صلاح، یہ مشورہ بہت پسند آئی، فرمایا آقا کریم نے بس اسی پہ عمل ہوگا۔ مدینے کے ایک طرف خندق کھودنا شروع کیے، صحابہ کرام کو کام بانٹ دیا گیا، اور معاملہ یہ بھی تھا کہ 12,000 کی فوج نکل چکی ہے، 12,000 کی فوج نکل چکی ہے، غور کریں مدینے کی چھوٹی بستی پر حملہ کرنے کے لیے، اب آنن فانن میں جلدی سے گڈھا کھودنے کا ہے، سب کو ذمہ داری دی گئی، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے فاورہ چلایا کرتے تھے، آپ خود اس کام میں شریک ہوئے، کھدائی چلنے لگی، صبح شام رات دن، یعنی ہر وقت 24 گھنٹہ لگاتار کھدائی چلتی تھی کہ گڈھا جلدی سے کھود دیا جائے، مشرکین کے آنے سے پہلے یہ ہمارا گڈھا پورا ہو جائے، خندق پورا کھودا جا سکے، پوری طرح الحمدللہ صحابہ کرام لگے رہے۔ شروعات کے جب کھدائی کے 3 دن تھے نا، اس 3 دن میں صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن گزر گئے تھے، صحابہ نے کچھ کھایا نہیں، یعنی کوئی اپنے گھر بھی نہیں گئے، حالات اتنے عجیب و غریب تھے کہ کوئی گھر گیا ہی نہیں کہ گھر جا کے کچھ کھا پی کے آئیں، اور ٹائم بھی کم تھا تو کم ٹائم میں زیادہ کام، تو کوئی وقفہ نہیں ہوا، بیچ میں رکا نہیں کام، 3 دن تک کام کرتے رہے۔ جب 3 دن تک کچھ کھائے پیے نہیں نا، صحابہ کرام کی عجیب کیفیت ہوئی، صحابہ کرام اب 3 دن کا کھایا پیا آدمی نے کام کیسے کرے گا، تو وہ پتھر باندھ لیے اپنے پیٹ پر۔ غور کریں کیسے کیسے حالات سے اسلام گزرا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اسلام آج ہے۔ صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھ لیے، جب پتھر باندھنے کے بعد بھی برداشت نہیں ہوا تو صحابہ حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کے یا رسول اللہ 3 دن تک کچھ کھائے نہیں ہے، ہم نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو حضور کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، بعض روایت میں کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ تو ایک پتھر باندھے تھے، آقا کریم نے 2 پتھر باندھ رکھا تھا۔ صحابہ نے جب دیکھا تو ان کو تسلی ہو گئی کہ ہمارا کیا، اللہ کے رسول نے بھی پتھر باندھ کر کے رکھا، پھر کام میں لگ گئے۔ ایسے صحابہ کرام تھے، غور کریں 3 دن کے بعد بھی کھودتے رہے، اس بیچ ایک پتھر آیا، اس پتھر کا واقعہ سنیے۔ پتھر صحابہ کرام جب کھدائی کر رہے تھے نا، کھدائی کے دوران ایک ایسا پتھر آیا تھا جس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کو صحابہ کرام کئی بار کوشش کیے لیکن وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، چٹان آ گیا ہے، ایک کھدائی میں چٹان آتا ہے نا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب حضور کے پاس آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چٹان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب چٹان کے پاس حضور تشریف لے گئے نا تو آقا کریم علیہ السلام چٹان کے پاس گئے، حضرت سلمان فارسی کے پاس ایک گینتی تھی، گینتی آج ہم لوگ بھی جانتے ہیں، گینتی سلمان فارسی کے پاس تھی، آقا نے گینتی ان کے پاس سے لیا اور اللہ اکبر کہہ کر کے ایک ضرب لگائی، اللہ اکبر کہا اور ایک بار گینتی مارا۔ آپ نے جب اللہ کے نبی نے جب گینتی مارا نا تو اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا ہو۔
آقا کی مار تھی، رسول اللہ کی مار تھی۔ گیتی جب پتھر سے ٹکرایا تو چنگاری سے اتنی روشنی نکلی کہ جیسے اندھیرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو، اور ایک ہی مار میں اس چٹان کے 3 میں سے 1 حصہ ٹوٹ گیا، ایک ہی مار میں۔ اور جب 3 حصے میں سے 1 حصہ ٹوٹا نا تو حضور نے اس وقت صدا لگائی۔ آقا نے کیا صدا لگایا؟ اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الشام، مفاتیح الشام۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا فرما دی۔ خبر بھی دے رہے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی۔ دوسری مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ضرب لگائی، پھر اسی طرح روشنی ہوئی اور دوسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور جب دوسرا حصہ ٹوٹا تو آقا نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح فارس، اللہ کی قسم اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ملک فارس کے کنجیاں چابیاں عطا فرما دی۔ اور جب تیسری مرتبہ بھی حضور نے باقی مندہ چٹان کو مارا تو اس وقت سارا چٹان پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس وقت آقا نے فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا فرما دیا۔ غور کریں حالت کیسی ہے۔ آقا جس وقت یہ فرما رہے تھے اس وقت حالت یہ تھی کہ چھوٹی سی بستی میں آپ تھے، بہت کم مسلمان آپ کے پاس تھے، 12,000 لوگ آپ پر حملہ کرنے آ رہے تھے، لیکن پیغمبر کا جو اعتماد ہوتا ہے، پیغمبر کے جو خیال دور تک ہوتے ہیں، اور ایک نبی کو جہاں تک کی خبر ہوتی ہے نا وہ خبر درشا رہے تھے۔ حالات اتنے ہیں کہ ابھی جان بچانے کی پڑی ہے، ٹھیک ہے، خندق کھود رہے ہیں، 12,000 لوگ آ رہے ہیں، اور خبر کیا دے رہے ہیں کہ اللہ ملک شام بھی ہمیں دے دیا، فارس بھی ہمیں دے دیا، یمن بھی ہمیں دے دیا۔ جبکہ ملک فارس، یمن، شام یہ وہ ملک تھے اس وقت جس وقت حضور فرما رہے تھے، اس وقت وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی سلطنت چلتی تھی، بڑے بڑے طاقتور راجاؤں کی حکومت تھی، ارے بڑے بڑے طاقتور راجاؤں کی حکومت ہے، اور پیغمبر اسلام کو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہاں کی کنجیاں دے دی، یعنی وہاں ہماری حکومت ہو گئی۔ یعنی حضور علیہ السلام کا اس وقت بھی یہ فرمانا، یہ حضور اکرم کی نبوت کی شان تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کا الحمدللہ یہ عظمت کہ اس حالت میں بھی علم غیب اتنی بڑی آقا عطا فرما رہے ہیں۔ کھدائی چل رہی ہے، کئی دنوں کی کھدائی کے بعد کئی دن تک کھودتے رہے، یہاں تک کہ خبر اپڈیٹ وہاں سے بھی آتی تھی کہ وہ فوج وہاں پہنچ گئی مشرکین کی، وہ قریب پہنچ گئی، وہ قریب پہنچ گئی، کئی بار ایک دم قریب آنے کی بھی خبریں آئیں۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ جب وہ حالات بالکل سنگین ہوتے گئے نا تو اس مغرب کے بعد سے لے کر رات تک، یعنی ظہر سے لے کر رات تک ایسا کھدائی چلی کہ آقا اور صحابہ نے ظہر بھی نہیں پڑھا، عصر بھی نہیں پڑھا، مغرب بھی نہیں پڑھا، عشاء بھی نہیں پڑھا۔ عشاء کی نماز بھی تاخیر ہو گئی، اور عشاء کی نماز کا بھی مسئلہ ہو گیا، یعنی 4 وقت کی نماز بھی اس وقت صحابہ کرام کی چھٹی تھی۔ صحابہ اس جنگ میں اس طرح کے بھی معاملات ہوئے تھے۔ بہرحال وہ تو خود گیا، خندق خود گیا۔ خندق کھدنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی فوج کی ایک طریقے سے ڈیوٹی لگائی، کچھ ہزار یہاں کھڑے رہو، کچھ لوگ یہاں کھڑے رہو، کچھ لوگ یہاں کھڑے رہو، ساری فوج تیار کر دی خندق کی چاروں طرف۔ جب وہ 12,000 کی فوج مدینے میں آئی نا، جیسے ہی مدینے کے پاس آئی، وہ دیکھ کر کے ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ تو لڑنے کے لیے سامنے ہی نہیں آئے، انہوں نے گڈھا کھود دیا ہے۔ اب یہ انہیں دیکھ کر یہ سوچ رہے تھے، ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ بس مدینہ جانا ہے اور بس 2-3 گھنٹے میں تو مدینے کو ہم تہس نہس کر دیں گے۔ ان بڑے خوش تھے وہ لوگ، ان کے دماغ میں چل رہا تھا کہ بس پہنچیں گے، 12,000 کی فوج ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، تھوڑے وقت میں سارا مدینہ ہمارے ہاتھ میں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ آئے مدینے کے قریب نا تو خندق دیکھا، اتنا بڑا خندق تھا وہ کہ یہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، ان کو مجبوراً خندق کے اس پار ہی اپنا خیمہ لگانا پڑا۔ 12,000 کی فوج اس پار رک گئی، اب کیا کریں، 12,000 کی فوج ہے اسی پار رکی، خندق کے اس طرف مدینے کے طرف مسلمان اور خندق کے اس پار مشرکین کی 12,000 کی فوج۔ اب یہ کہ سوچنے لگے کہ کیسے آئیں۔ ایک بار ہوا یہ، ابو جہل کا ایک بیٹا ہے اکرمہ، بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اس وقت مشرکین کے فوج میں ایک بہت بڑے پہلوان تھے، عبد اود، بہت بڑا پہلوان تھا، کہا جاتا تھا کہ کئی لوگوں کے ساتھ اکیلے وہ لڑنے پر طاقت رکھتا تھا۔ عبد اود نے کیا کیا، جہاں خندق کھدا تھا نا، اس خندق والے جگہ میں کہیں پر تھوڑی سی تنگی تھی، یعنی آ سکتے ہوں جیسے،
یہ دونوں نے کیا ابو جہل کے بیٹے نے اور عبد ود نے کیا کیا، دور سے گھوڑے کو تیز دوڑایا، جیسی خندق کے پاس آیا گھوڑے کو ایسا کودایا کہ ان کا گھوڑا کود کر اس پار آ گیا۔ عربی گھوڑے تھے، اور عربی گھوڑے تو عربی گھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جب اس پار آ گئے نا، یعنی پوری فوج اس طرف، 2 آدمی مشرکین کی طرف سے ہمت کر کے اس پار آ گئے۔ جب اس پار آئے نا، عبد ود جو پہلوان تھا اس نے تلوار نکالی اور کہنے لگا حل من مبارز، یعنی کوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے جو مقابلہ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس نازک وقت میں بھیجا کس کو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ فرمایا شیر خدا جاؤ اس بدبخت کے مقابلے میں۔ حضرت علی شیر خدا جب آئے نا تو اس نے پوچھا عبد ود نے، کون ہو آپ؟ چونکہ حضرت علی پورے لوہے کے زیرہ میں پہنے ہوئے تھے۔ کہا میں علی بن ابو طالب ہوں۔ تو عبد ود کہنے لگا تمہارے ابو کے ساتھ میرے رشتے اچھے تھے، میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ حضرت علی کو اس پہلوان نے کہا کہ تمہارا باپ ابو طالب، ان سے میرے اچھے دوستانہ تعلقات تھے، تو میں آپ کو نہیں مار سکتا، آپ چلے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن میری ذوالفقار تو آپ کی گردن اڑانے کی تیاری میں ہے۔ فرمایا تم مجھے مارنا نہیں چاہ رہے نا، میری تلوار تیاری میں ہے۔ تو اس کو تو وہ جو یہ سنا نا، جو پہلوان ہوتا ہے نا، پہلوان کو للکار بہت ناپسند ہوتی ہے۔ پہلوان کو للکار جو ہے نا وہ اس کا خون کھولا دیتا ہے۔ وہ اس کا تو خون کھول گیا کہ اچھا اس کی بچہ ہے میرے سامنے اور اس کی تلوار میرے گردن کے لیے ہے۔ اس نے اترا آنن فانن میں، جوش میں اتر کر کے اپنے گھوڑے کی جو کونچ ہے نا وہ کاٹ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ بس واپس نہیں جاؤں گا، تم ہی کو لے کے جاؤں گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لڑنے کا۔ اپنے گھوڑے کی کچھ خود کاٹ ڈالا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا، تم سے لڑوں گا۔ حضرت علی بھی اتر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بھی الحمدللہ بہادری ہیں، اور کئی عبد ود تو آپ کی تلوار کے سائے میں نہ آ پائے۔ تو وہ عبد ود سے حضرت علی کی لڑائی ہوئی، ایسی گھماسان کی لڑائی ہوئی، کتابوں میں لکھا کہ اتنی دھول اڑی کہ دونوں طرف کی فوج کو صرف دھول اور تلوار کے ٹکرانے کی آواز آتی تھی، دکھتے کوئی نہیں تھے۔ کافی دیر تک ایسا ہی رہا۔ آقا کریم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ خبر کیا ہے کہ کون جیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھول چھٹی نا تو دیکھا الحمدللہ صحابہ نے کہ حضرت علی شیر خدا ہیں، اور یہ گردن ان کی اڑا کر کے ان کے سینے پر اپنے پیر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گردن بھی اڑایا اور ان کے سینے پر پیر رکھ کر کے ہیں۔ اور جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا، حضرت علی کو بلایا اور سینے سے لگایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعائیں ارشاد فرمائی۔ اب یہ تو گیا کام سے۔ جو ابو جہل کے بیٹے تھے نا وہ بچ کر واپس چلے گئے، بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئے تھے، اس وقت بچ کر واپس گئے۔ دن گزرتے گئے، تقریباً 1 مہینے تک مشرکین وہاں پر اپنا خیمہ لگا کر کے رکھے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ موسم سرد تھا، ٹھنڈا موسم تھا بالکل۔ اس بیچ کئی باتیں ہوئی جو بہت توجہ قابل ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی تھی کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان عورتوں کو ایک خیمہ لگا کر وہاں رکھ دیا تھا۔ ایک خیمہ بنایا اور مسلمان عورتوں کو یہی گھروں سے نکال کے، گھروں میں کوئی نہیں ہے، گھر سے نکال کر مسلمان عورتوں کا ایک خیمہ لگا کر وہاں رکھ دیے تھے۔ وہاں پر حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی تھی، آقا کی پھوپھی تھی، اور عورتیں جو تھیں نا خیمہ میں، اس خیمہ کی حفاظت کے لیے آقا کریم نے حضرت حسان بن ثابت، ایک صحابی ہے جو نعت پڑھتے تھے، صحابی رسول حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے، بڑے نعت پڑھنے والے صحابی تھے۔ حضور نے ان کے نعت پڑھنے کے لیے مسجد میں ایک ممبر بنایا تھا، اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ نعت پڑھتے تھے۔ حسان بن ثابت کو آقا نے عورتوں کی خیمے کی حفاظت کے لیے متعین کیا کہ تم یہی رہنا، کوئی بات ہو تو خبر کرنا۔ اس بیچ کیا ہوا تھا، تھوڑی سی اس بات کو روک کے سنیے گا۔ مدینہ پاک میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی قریظہ، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ کس کا قبیلہ تھا؟ یہودیوں کا۔ اس طرف مشرکین کے ساتھ یہودی بھی مل گئے ہیں۔ مدینہ کے باہر کے جو یہودی تھے وہ تو مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل چکے تھے۔ مدینہ کے اندر بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنی قریظہ۔ شروع میں اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، مدینہ میں کوئی حملہ کرے گا تو مل کر ہم ان کو بھگائیں گے۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ایگریمنٹ تھا۔ کون سے یہودی؟ جو مدینہ کے رہتے، مدینہ کے پراپر قبیلہ تھے، قبیلہ بنی قریظہ۔ اس قبیلہ اور مسلمانوں کے بیچ معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور کوئی ہمارے شہر میں حملہ کیا تو مل کے لڑیں گے۔ یہ ایگریمنٹ تھا۔ اب یہ ایگریمنٹ تو تھا، لیکن جب باہر کے سارے یہودی مل گئے مشرکین سے، اور انہی میں سے یہودیوں کا ایک سردار آ کر مدینے کے جو یہودی قبیلہ تھا ان کو بھی گمراہ کیا
کہنے لگے کب تک تم مسلمانوں کے ساتھ رہو گے؟ آج ہمارے پاس 12,000 کی فوج ہے، آج ہماری فتح ہمارے ساتھ ہے، آج تم بغاوت کر جاؤ، چھوڑ جاؤ، بھول جاؤ وہ ایگریمنٹ۔ تو وہ بھی بہکاوے میں آ گئے، بہکاوے میں آ کر باہر کے جو یہودی آئے تھے نا ان کے ساتھ دینے کو تیار ہو گئے، مسلمانوں کے ایگریمنٹ کے خلاف چلے گئے۔ یہ خبر حضور کو بھی لگی، آقا کو لگی کہ یہ یہودی دغا بازی کرنے کو تیار ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو جہاں رکھا تھا، اب آئیے اس بات پر، عورتوں کو جہاں رکھا تھا نا، حسان بن ثابت بھی تھے، ایک یہودی بار بار اسی خیمے کی طرف آتا تھا پھر جاتا تھا، آتا تھا پھر جاتا تھا۔ حضرت صفیہ حضور کی پھپھی تھی، کہنے لگی حسان بن ثابت کو، جو مرد اکیلے بس تھے حسان بن ثابت، باقی سب عورتیں اور بچے تھے۔ حضور کی پھپھی نے حسان سے کہا حسان یہ یہودی بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، ہو نہ ہو یہ ہماری خبریں وہاں لے جا کے پہنچاتا ہے، اس کا کام تمام کرو جب اس طرف آ جائے۔ حسان بن ثابت جو تھے نا، اتفاق سے یہ لڑنے والے صحابی نہیں تھے، انہوں نے حضور کے پھپھی کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ کر ہی سکتا تھا تو حضور مجھے یہاں نہیں کھڑے کرتے، میں جنگ کے میدان میں ہوتا، میں نہیں لڑ پاؤں گا، میں نہیں مار پاؤں گا۔ حضور کی پھپھی نے جب یہ سنا نا تو حضور کی پھپھی نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ قریب آئے تو مجھے خبر کرنا، جب یہ پاس آئے تو بتانا مجھے۔ حضور کی پھپھی بالکل تیار رہی، اور جو خیمہ لگایا گیا تھا نا، اس خیمے میں جو ایک لکڑی کا جو کھمبا ہوتا ہے نا، کھمبا گاڑ کر کے رکھے تھے۔ حضرت صفیہ حضور کی پھپھی نے کھمبا اٹھا کر بالکل تیار تھی کہ جب قریب آئے تو مجھے بتانا۔ جیسے قریب آئے نا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اوپر سے حضور کی پھپھی نے ایک ایسی مار اس یہودی کو مارا کہ وہی گرا اور اس کی جان چلی گئی، گرا، یعنی ایک ہی مار میں، عورت تھی، آقا کی پھپھی تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی، ایسی مار ماری ایک ہی میں جان چلی گئی اس کی۔ اور اس کے بعد جیسے جان چلی نا تو حضرت صفیہ گئے حسان کے پاس، حسان جاؤ میں نے مار دیا ہے، اگر عورت ہوتے تو میں اس کے کپڑے اتار لیتا، اس کے جو بھی اس کے پاس پیسے ویسے لے لیتی، وہ مرد ہے تو جاؤ اس کے کپڑے اتار لو۔ کپڑے اتارنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں چونکہ غریبی بہت تھی، اگر جنگ ہوتی تھی نا تو جنگ میں جو ہارتے تھے اس کے ہارنے والوں کے کپڑے بھی اتار لیا جاتا تھا۔ کپڑوں کی کمی تھی نا، ایک کپڑے میں 2 لوگ جیتے تھے، کئی بار ایسا ہوتا تھا، تو کپڑا بھی بہت بڑی نعمت تھی اور دولت تھی اس دور میں۔ تو حضرت صفیہ نے کہا جاؤ کپڑے اتار لو کم سے کم، تو حسان نے کہا نہیں مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، میں اس کے کپڑے بھی نہیں اتار سکتی۔ تو بولے کم سے کم یہ کرو کہ اس کا سر کاٹ کر کے یہودیوں کی طرف پھینک دو کہ وہ ڈرے اور ان کو لگے کہ عورتیں اکیلی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی مضبوط آدمی ہے۔ حضرت حسان نے کہا مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ آئی اور اس کا سر الگ کری اور الگ کر اپنے ہاتھ سے پھینک دی یہودیوں کی طرف، اور جب یہودیوں کے قلعے میں پھینکی اس کا سر نا، تو پھر اس کے بعد یہودیوں نے ہمت نہیں کیا کہ ہم جا کر کے ان کے خلاف، عورتوں کے خلاف کچھ کریں۔ یوں چلتا رہا سلسلہ۔ کتنے دن تک چلتے رہے؟ تقریباً 1 مہینے تک وہ مشرکین گھیر کے رکھے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ 1 مہینے تک گھراؤ چلا رہا۔ جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اس وقت بھی کئی ساری باتیں ہوئی تھی۔ آپ اکثر جو سنتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ حضور کی دعوت کرتے ہیں اور کچھ ہی لوگوں کا کھانا بناتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کھانا کافی ہوتا ہے، وہ بھی یہیں پر ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات یہاں پر ہوئے تھے کہ تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا اور بہت سارے صحابی کو تھوڑا سا کھانا کافی ہوتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہوئے تھے اس میں، لیکن میں سارا اشارہ کرتے ہوئے صرف آپ کو جنگ سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے ہوئی تھی۔ 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے میں کئی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی، 1 مہینے میں جھڑپیں ہوتی رہی۔ جب 1 مہینہ کا عرصہ گزر گیا نا تو ایک بار یوں ہوا کہ مشرکین جتنے تھے نا ان سب نے کوشش یہ کیا کہ یہاں وہاں حملہ نہیں کر کے جہاں اللہ کے رسول کا خیمہ لگا ہے سب مل کے وہیں پر حملہ کرو، اگر ان کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی کیا کیا؟ حضور اکرم علیہ السلام کے خیمے کی طرف آ کے سب جمع ہو گئے، فرمایا تم اگر ادھر حملہ کرو گے تو بچاؤ کے لیے ہم بھی ہیں۔ وہیں پر رہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس دن بھی حضور علیہ السلام کی 4 وقت کی نماز چھوٹی تھی، یعنی سارے مشرکین حضور کے خیمے کی طرف حملہ کر رہے ہیں، سارے صحابہ وہیں جمع ہو گئے اور بچاؤ کر رہے ہیں۔ ظہر سے لے کر کے عشاء تک کی نمازیں چھوٹی، ظہر سے لے کر کہاں تک؟ عشاء تک۔ اور جب عشاء کا وقت لیٹ ہوا نا تب پھر مشرکین نے دیکھا کہ نہیں یہاں بھی دال نہیں گلے گی، تو مشرکین واپس اپنے خیمے گئے، رات بہت ہو گئی تھی۔ حضور اکرم نے اس وقت بھی غور کرے نماز کی اہمیت، اس وقت جب عشاء تاخیر ہو چکی تھی آقا نے صحابہ کو فرمایا کوئی آذان پکارو، اور آذان پکار کر اس وقت بھی حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور 4 وقت کی نماز پڑھائی۔ کیسے پڑھائی؟ پہلے آذان پکار کے ظہر پڑھایا، پھر عصر پڑھایا، پھر مغرب پڑھایا اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھائے۔ 1 مہینہ کا عرصہ گزر گیا۔
ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آتی ہے دیکھیے. یہاں ایک بات بہت توجہ قابل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو آپ اتہاس دیکھیں گے نا اسلام کا, تو چمتکاری طور پر اللہ کی رحمت نہیں آتی کہ بالکل مسلمان مصیبت میں پڑے اور فوراً اللہ کی مدد آ گئی, چمتکار ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شروع سے ہی مسلمانوں کو پہلے آزماتا ہے کہ مسلمان پریشانی میں میرا دامن چھوڑتے ہیں, مسلمان میرا راستہ چھوڑتے ہیں, یا پریشانی میں بھی اللہ اللہ ہی کرتے ہیں. اور جب مکمل اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے کہ نہیں مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ ہمیشہ ہوا ہے. کئی بار ہوتا ہے نا کہ پریشانی آتی ہے, ہم لوگ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہ بالکل پریشانی ٹل ہی جائے, اللہ کی مدد آ ہی جائے, تو فوراً نہیں آتی. آپ فلسطین دیکھ لیجئے, کتنی مشکلیں نہیں ہیں, لیکن اللہ کی کوئی غیبی مدد ایک دم آنے کا ابھی نہیں ہے. تو نہیں, نہ ہی مدد آ رہی, حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ شروع سے ہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزماتا ہے, بہت پریشانیاں آتی ہیں, اور جب بہت زیادہ پریشانی کے بعد بھی مسلمان اپنے حق پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ایک مہینے تک غور کریں, مسلمانوں کا رات کا سونا, دن کا چین سب غائب تھا. ایک مہینے تک عورتیں خیمے میں ہیں, سارے مرد اس خندق کے چاروں طرف ہیں, مدینے میں کوئی کام نہیں ہو رہا, بس دیکھ رہے ہیں کہ کفار اندر نہ آ جائے. ایک مہینے تک جب مسلمان کو اللہ نے دیکھا کہ نہیں یہ میرے محبوب کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور دین کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں, اب مدد آئی. کیسے مدد آئی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں سے ایک آدمی کے دل میں اسلام ڈالا, جو یہودی مشرکین کی طرف تھے. نعیم بن مسعود نام تھا. یہ نام یاد رکھیے گا, بڑا تاریخی نام ہے. یہ کیا نام تھا؟ نعیم بن مسعود. یہ بندہ کیا کیا, اللہ نے ان کے دل میں اسلام داخل کیا. یہ آیا حضور کے پاس, آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری بات پہ یقین کیجئے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اسلام قبول کیا ہوں, اور اب آپ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہ سنگین حالات ہیں, آپ جو بولیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا اکیلے بہت کچھ تو تم نہیں کر سکتے ہو, ایک کام کرو بس, ہو سکے تو تمہارا مسلمان ہو جانے کی خبر صرف ہمیں ہے اور نہ یہودیوں کو ہے, ان یہودیوں کو جو باہر سے آئے ہیں, اور نہ جو مدینے کے یہودی ان کو بھی خبر نہیں ہے. ایک کام کرو, تم ہو سکے نا تو ان دونوں کو ورگلاؤ, یہ جو آپس میں ایک ہو گئے نا ان کو الگ کراؤ. یہ اگر الگ ہو گئے, ان کا اتحاد ٹوٹا, تو پھر ہماری فتح یقینی ہے. بولے یا رسول اللہ میں تیار ہوں. وہ یہودی پہلے گیا مدینے کے یہودیوں کے پاس, یہودیوں کے سردار کے پاس گیا, بولا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, باہر کے جو یہودی خندق کے اس پار ہیں تم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا, تمہارے پرانے دوست جو مدینے کے مسلمان تھے تم نے ان سے دشمنی لے لی. کل کو اگر یہ مسلمان جیت گئے اور وہ لوگ ہار گئے تو وہ تو باہر کے باہر بھاگ جائیں گے, تم کو تو مدینے میں رہنا ہے, اور جب تم کو مدینے میں رہنا ہے, یہی تمہارے زمین جائیداد گھر بار سب کچھ یہاں ہے, تم کہاں جاؤ گے؟ کیوں مسلمانوں کے ساتھ تم نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا؟ ایک بات یہ سمجھایا ان کو, تو ان کو سمجھ میں آئی. بولے وہاں بات تو صحیح ہے, باہر کے لوگ جو آئیں تو باہر سے تو چلے جائیں گے, ہماری تو فسیقی ہو جائے گی, ہم کو مدینے میں رہنا ہے. بولے یار بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ہمارا اپنا آدمی ہو. بولے ہم کیا کریں تو پھر؟ بولے ایک کام کرو, تم ایک کام کرو, مکہ سے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے ان کو کہو کہ ہمیں تم پر بھروسہ تب ہوگا کہ جب تم اپنے میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ہمارے پاس قیدی بنا کے دو. ہم ان کو ایسا رکھیں گے کہ تم جیت گئے ہار گئے تو ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگو گے. کچھ لوگوں کو بطور ضمانت ہمیں دے دو, اگر ضمانت کے طور پر دے دیے تو ہم مانیں گے کہ تم لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. ادھر یہودیوں کو یہ بات سمجھایا, اور ادھر وہی نعیم بن مسعود ان یہودیوں کے پاس گئے, وہاں گئے مشرکین مکہ کے پاس باہر, وہاں جا کے ان کو کیا سمجھایا, ان کو جا کے سمجھایا سنو وہ جو مکہ کے مدینے کے اندر کے یہودی ہیں نا, وہ پھر تم سے وعدہ توڑنے کے فراق میں ہیں, وہ مسلمانوں سے مل گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لیے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مانگ کر وہ لے جائیں گے اور لے جا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے, وہ ان کو قتل کر دیں گے. یعنی یہ جنگ میں یہ دھوکہ جائز ہے, جنگ میں دھوکہ, اسی لیے جنگ میں سفید داڑھی والا جو ہے نا وہ خضاب کالا لگا سکتا ہے بڈھا جوان دکھنے کے لیے. اب وہ بندہ گیا وہاں مشرکین مکہ کو یہ سمجھا دیا کہ یہودی جو مدینے کے ہیں وہ مسلمانوں سے مل گئے ہیں اور عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مانگنے آئیں گے, دینا نہیں تم لوگوں کو ضمانت کے طور پر, اگر دیا تو وہ مسلمانوں کو لے جا کے دے دیں گے, تمہارے لوگوں کو وہ ان کو مار دیں گے. ابھی بات چلی رہی تھی کہ مدینے کے کچھ یہودی آ گئے, آ کر کہنے لگے کہ یار تم لوگ باہر سے آئے ہو اور تم لوگ یہاں تو لڑ بھیر کے چلے جاؤ گے, ہمارا کیا ہے, جیت گئے تب بھی تم چلے جاؤ گے, ہار گئے تب بھی تم چلے جاؤ گے, ہمیں تو رہنا ہے مدینے میں, ہمیں تم پر بھروسہ تب ہوگا جب تم کچھ لوگوں کو ضمانت کے طور پر ہمیں دے کے جاؤ, ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ.
تو وہ مکہ کے کافر سمجھ گئے اچھا نعیم بن مسعود ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ لوگ مل گئے ان سے، بولے نہیں ہم تمہیں کوئی آدمی نہیں دیں گے، تم جاؤ واپس۔ جب آدمی نہیں دینے کی بات آئی نا تو پھوٹ پڑ گئی، مدینے کے یہودی الگ ہو گئے اور مکہ کے سے جو آئے تھے مل کر کے وہ سارے یہودی الگ ہو گئے۔ جب پھوٹ پڑی اور جیسے ہی پھوٹ پڑی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور کرم یہ فرمایا کہ 1 مہینے کے عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دن رات کو اتنی تیز آندھی آئی، ایسا لگتا تھا کہ خیمے بالکل کھمبے سمیت اڑ جائیں گے، جانور اڑ رہے تھے، جو جانور بندے تھے وہ کھونٹا سمیت اڑ رہے تھے، اتنی تیز آندھی آئی۔ اور کمال یہ تھا کہ وہ ساری آندھی جو تھی نا وہ خندق کے اس پار وہاں تھی جہاں مشرکین کے لشکر تھے، خندق کے اس پار جہاں مسلمان ہیں یہاں ہوا کا جھونکا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی مدد کیسی ہوتی دیکھیے، اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ دیکھیں خندق بیچ میں ہے، اس پار مشرکین ہے، اتنی تیز ہوا کے جانور بھی اڑ رہے ہیں اور اس طرف پتے بھی نہیں اڑ رہے ہیں۔ جب وہ تیز ہوا دیکھا نا تو اس وقت مشرکین کے فوج کے 10,000 12,000 کی جو فوج تھی اس کے سردار تھے ابو سفیان، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان تھے سردار۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے اونٹ پر بیٹھا، کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں، یہ جنگ کا کوئی نتیجہ نکل نہیں رہا ہے، آندھی بڑی تیز آئی ہے اور مدینے کے یہودی بھی ہم سے دغا کر چکے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، جو میرے پیچھے آنا ہے آؤ۔ یہ کہہ کر اپنے اونٹ کو آگے بڑھایا، اور جیسے وہ آگے بڑھایا اس کے جب دیکھا کہ فوج کا سردار ہی جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے سارے لوگ بھی گئے، اور جب سارے لوگ چلے گئے اور جب رات چھٹی نا سارے لوگ رات میں ہی واپس، رات چھٹی صبح کی اجالا نمودار ہوا تو آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ نے دیکھا کہ اس طرف جہاں دشمنوں کی فوج کے خیمے لگے تھے وہاں پر کھنڈر ہی کھنڈر ہے، خیمے میں صرف خیمے ہی پڑے ہوئے ہیں، آدمی جانور ایک بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے شکرانے کا سجدہ کیا اور بنا لڑے ہی فتح کا جشن الحمدللہ مدینہ پاک پہ منایا گیا۔ اتنی بڑی جنگ تھی، بتائیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ٹالا بھی اور کیسے مسلمانوں کی مدد کیا۔ اس جنگ کے بعد، یہ جو جنگ ہوئی اس کے بعد کبھی پھر کسی مشرکین کی فوج نے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کیا۔ اس جنگ کے بعد بس یہ ہوا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا، مدینے میں کسی نے حملہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں کی۔ اس جنگ کو پڑھیں اور اس جنگ کی بہت ساری تفصیلات اور بھی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، کھانا پینا نہیں ہے اور بھوکے پیاسے ہیں اور سامنے 12,000 کی فوج ہے، پھر بھی مجال ہے کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں؟ کوئی مسلمان کا ایمان کمزور ہو، مجال ہے کمزور ہو، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پیاس نے گلا سکھا ہوا ہے، پیچھے بالکل سامنے موت ہے، پیچھے بستی ویران ہے، یعنی کیا حالات نہیں ہیں، لیکن اس وقت بھی الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بیچ میں ایک بات ہوئی تھی، سنیے اس بات کو، بیچ میں اس جنگ کے آقا کریم علیہ السلام نے مشرکین میں سے ایک قبیلے کو بلایا، آقا نے اس میں پھوٹ مروانے کے لیے ان کے ایک سردار کو بلوایا اور بلوا کر فرمایا سنو، تم اگر یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ مشرکین کی فوج کو نا تو مدینے کی آدھی کھجور اس بار تمہیں دے دیں گے، جتنا کھجور کی پیداوار ہے آدھی آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ لوگ تیار ہو گئے، بولے اگر آپ اتنا کھجور ہمیں دو گے تو ٹھیک ہے، ہم مشرکین سے جو وعدہ کیے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ اپنے صحابہ کو بلایا بتانے کے لیے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، تو صحابہ کا جواب سنیے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں یا ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ایسا تو آیا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مہینہ ہو گیا ہے، سب لوگ پریشان آ رہے، آپ لوگ کے سکون کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہو کر کے یہ لوگ چلے جائیں تو جان چھوٹے۔ تو صحابہ کرام کا جواب سنیے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ایگریمنٹ منظور نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ہمت کب ہوئی کہ مدینہ پاک کے کھجور فری میں لے جائے؟ جب ہم مشرک بھی تھے، مسلمان بھی نہیں تھے نا، تب بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے کھجور کو فری میں لے جائے۔ اب تو ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس حقانیت ہے، اب ان کی کیا ہمت ہوگی ہم آدھے کھجور فری میں ان کو دے دیں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں قبول نہیں، ہم تب تک آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہماری جان ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی نا تو حضور بھی اتنے خوش ہوئے کہ للکار کر ارشاد فرمایا کہ اب مشرکین کو دینے کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے، ہم کھجور ان کو نہیں دینے والے ہیں۔ یعنی ایسے مضبوطی کے ساتھ اس نازک وقت میں بھی الحمدللہ صحابہ کرام حضور اکرم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ بس اسی چیز کو بیدار رکھنے کی ہمیشہ ضرورت ہے، حالات کب کیسے کیوں نہ ہو جائیں، اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔
چونکہ ہم اپنی طاقت سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوئے. اور اللہ کی قدرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے. حالات کیسے کیوں نہ ہو جائیں، مشکل سے مشکل حالات ہو جائیں، ساری دنیا خلاف کھڑی ہو جائے، پھر بھی مسلمان کا یہ ہونا کہ وہ اپنے اسلام پر ایسا قائم رہے کہ جان چلی جائے لیکن اسلام کمزور نہ ہو، تب اللہ کی مدد آتی ہے. یوں نہیں کہ مصیبت آئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب کی مدد آ گئی، ایسا نہیں ہوتا. پہلے اللہ آزماتا ہے اور جب بندہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک حدیث پاک سن لیں. باب من بایا رجلا لا یبایہ الا للدنیا. یہ باب ہے کہ کوئی آدمی دنیا کے لیے خرید و فروخت کرے. حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثلاثا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. 3 شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. مطلب یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات کرے گا. آج دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے بات کرنے کی کوشش کیا تھا، بات تو رب سے ہوتی تھی، دیکھتے نہیں تھے. کلیم اللہ موسیٰ کو کہتے ہیں صرف اللہ سے بات کرنے کی وجہ سے. غور کریں، قیامت کے دن ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے کلام کرے گا. کیا وقت ہوگا وہ، جس خدا کی عبادت زندگی بھر کی ہے اس خدا کو جب دیکھ کر خدا سے بات کریں گے، غور کریں کس لذت کا عالم ہوگا. 3 طرح کے شخص کے بارے میں فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. مطلب کچھ لوگوں کو پاک کرے گا، کچھ گنہگاروں کو اللہ پاک کرے گا، بالکل پاک کرے گا. پاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں کی گندگی لے کر آئیں گے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک کرا کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا. 3 طرح کے لوگوں کا فرمایا کہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا. کون 3 طرح کے لوگ؟ سنیے. پہلا، رجل علی ما فضل مائن بالطریق یمنع منہ ابن السبیل. پہلا آدمی وہ کہ سڑک کے کنارے جس کے پاس پانی ہو اور وہ پانی مسافر کو نہ دے. سڑک کے کنارے جس کے پاس پانی ہو اور وہ پانی مسافر کو نہ دے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا. آپ کا گھر سڑک کے کنارے ہے اور آپ مسافر کو پانی پلا سکتے ہیں تو پلانا چاہیے، اور اگر کوئی مانگے بھی تو دینا چاہیے، ضرورت سمجھ میں آئے تو بھی دینا چاہیے. پانی روک کے نہیں رکھنا چاہیے. اگر ہے آپ کے پاس تو پانی روک کے رکھنا منع ہے. یہ کھیتی کسانی والوں کے لیے بہت اس میں معاملہ ہے، اور دیہات والوں کے لیے بہت معاملہ ہے. شہر والوں کے لیے بھی کہ اگر سڑک کنارے گھر ہے تو پانی کا انتظام ہونا چاہیے، خاص کر گرمیوں میں. اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سڑک کنارے اگر گھر ہے تو گرمیوں میں جو ہے نا وہ عموماً جو لوگ جہاں تہاں مٹکے رکھتے ہیں نا تو وہ رکھ دیا کریں، کہ آدمی بستی کے اندر جا کے پانی نہیں طلب کرتا. آدمی پانی مانگتا ہے چلتے ہوئے، اگر کس سے مانگتا ہے؟ روڈ کنارے والے گھروں سے. تو پہلے ہی سے ہی اگر انتظام رکھ دیں تو الحمدللہ. پانی روک کر کے رکھنا، اور ایسا روک کے رکھنا کہ ضرورت بھی ہے اس کے بعد بھی آدمی پانی نہیں دے رہا ہے، تو ایسا آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا. پانی کی اہمیت، یعنی گویا کہ اسلام پانی تقسیم کرنا سکھاتا ہے نا. یہ جو لوگ گھروں کے باہر یا بازار وہاں جہاں تہاں مٹکا لگا دیتے، جل ہی جیون لکھ دیتے نا، یہ اسلامی تعلیم ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کا گھر سڑک کنارے ہے تو آپ پانی کا انتظام کریں، پہلا. اور دوسرا آدمی کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا؟ فرماتے وَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامًا لَا يُبَایِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ آتَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَا لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِي. دوسرا آدمی وہ ہے جو امام سے کسی بات میں بیعت کیا، اور بیعت کیا دنیا کے لیے. اگر اسے دنیا مل رہی ہے تو وعدہ پورا کر رہا ہے، اگر دنیا نہیں ملی تو وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے. امام سے بیعت مطلب جیسے خلیفہ سے بیعت کیا، خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد کیا دیکھ رہا ہے کہ دنیا مل رہی کہ نہیں. اگر دنیا مل رہی تو بیعت پوری کر رہا ہے، نہیں مل رہی تو پوری نہیں کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کو آسان کرتا ہوں، جیسے کسی کے ہاتھ میں آپ بیعت مطلب مرید ہونا، اس کو بھی بیعت بولتے ہیں. جیسے کسی پیر کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا، اور پیر صاحب نے جب مرید کرتے تو بولتے ہیں نا وعدہ کرو میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، مالدار ہوا تو حج کروں گا، گالی نہیں دوں گا، غیبت چغلی نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ سب وعدہ کراتے ہیں پیر صاحب.
اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مرید ہوتے وقت یہ سب تو کر لیتے ہیں، اور دماغ میں یہ رہتا ہے کہ پیر صاحب سے اس لیے جڑنا ہوں کہ دولت آ جائے، دکان چل جائے، کاروبار اٹھ جائے، اور مرید ہونے کے بعد دیکھا اگر کہ نہیں ٹھیک ہے سلسلے کا فیض جاری ہوا، دولت بڑھنے لگی ہے تو ٹھیک، اور جہاں دیکھا کہ جب سے مرید ہوا ہوں پریشانی ہوں تو وہ سارا کچھ بھول جائے کہ کیا بولا تھا پیر صاحب، سارا کچھ بھول بھال کے بیٹھا ہے، دنیا ہی نہیں بنی تو کیا کریں گے۔ تو ایسا آدمی کے بارے میں بھی آقا کریم فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام نہیں فرمائے گا۔ دنیا کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا ہے تو آخرت کے لیے دینا ہے، دنیا بنے نہ بنے ہم ہاتھ آخرت کے لیے دیے ہیں، جو وعدہ کیے اس کو پورا کریں۔ دو آدمی یہ ہو گئے، تیسرا آدمی سنیے جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِصِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُوتَىٰ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُؤْتَىٰ۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کہ کوئی آدمی عصر کے بعد کوئی سامان بیچا، کس کے بعد بیچا؟ عصر کے بعد، اور جب بیچنے کے لیے بیٹھا تھا وہ کوئی آیا، جو خریدار آیا نا، خریدار کو کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سامان تو اتنی قیمت لگائی جا چکی ہے، ایک قیمت بتایا اس نے لگائی جا چکی ہے، جبکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا جیسے آپ بکرا منڈی جاتے ہیں تو بکرا منڈی بکرا والا بولتا ہے نا 10,000 تو اس کی قیمت لگ چکی ہے، جبکہ وہ 10,000 لگی نہیں ہوتی ہے، وہ بتاتا کیوں ہے؟ تاکہ یہ جو آیا ہے یہ 10,000 سے اوپر ہی ملے، 10,000 سے نیچے قیمت نہ بتائے۔ تو فرماتے آقا کریم کہ کوئی عصر کے بعد سامان بیچے اور اس کی ایک قیمت خود بتا دے جبکہ وہ اپنی بات میں جھوٹا ہو، تو حضور اکرم فرماتے ہیں ایسے آدمی سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ اپنے سامان کی یہ جھوٹ بول کر کے بیچنا کہ اس کی قیمت اتنی لگائی جا چکی ہے، اب آپ اس سے اوپر لگاؤ، اور وہ سامنے والا سمجھے کہ جب اتنی لگائی چکی ہے تو اس سے زیادہ ہی لگانا ہے مجھے، اور اتنی زیادہ لگا کر وہ سامان خریدے، اور بیچنے والا یہ جھوٹ بول کر کے بیچ دیا، تو اس بندے سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا۔ تو سامان بیچتے وقت جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، سچ ہی بولنا ہے۔ اور سچ بولنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ جیسے سامان آپ ایک جھوٹ اور بولتے ہیں لوگ، جیسے سامان خرید کر کے لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارا اتنا پڑا ہے اس میں، اور وہ جھوٹا ہوتا ہے اس سے زیادہ بیچنے کے لیے۔ ہمارا کتنا پڑا ہے یہ نہیں بتانا ہے، ہم بیچ دیں 1 کروڑ میں، کہا جاتا ہے کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر 1 کروڑ میں بیچ سکتا ہے آدمی، منافع کی کوئی حد اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتانا ہے جھوٹے طور پر کہ ہم نے اس کی اتنی قیمت خرید کر کے لایا ہے، اب اس سے زیادہ ہی میں بیچوں گا، یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو وہ کمائی بھی حلال کی ہوگی اور بیچنا بھی حلال کا ہوگا۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ جن سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، ان 3 طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ۔